فسونگر از قلم مرجان کتب 14ویں قسط۔ شیراز شہر کی پریشانی، غم اور باغ دوڑ نے ریاست کی جانب سے دان کیے گئے 3 روزہ سوگ میں بھی ابو تراب کو رونے کی مہلت نہیں دی۔ وہ بے آسرا رعایا کو تسلی دینے والا بن گیا۔ والدین کا جنازہ بذات خود پڑھاتے ابو تراب غضنفر کے پیچھے لوگوں کے جم غفیر کو دیکھ کر خلیفہ مروان بن سعد اور سلطنت کے بڑے امراء کی پیشانی پر لاتعداد ناگوار شکنوں کا جال بچھنے لگا۔ لوگ تو اس غم میں بھی دستے راست پا گئے تھے۔ جنازے کی ادائیگی کے بعد ابو تراب حکومتی گھٹیا سیاست سے پوری طرح آگاہ ہونے کے باوجود ہر زائرین کعبہ کے گھر فردن فردن گیا جن کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ لوگوں میں اس کا ڈنکا بجنے لگا، مگر ابو تراب غضنفر یہ سب اپنی مشہوری یا جاہ و حشمت کو برقرار رکھنے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا۔ تبھی 3 دن کے سوگ کے بعد نئے امیر کی فہرست میں اس کا نام ڈالا گیا تو اس نے حذیفہ یمان کے ہاتھ سہولت سے صاف اور واضح انکار بھجوا دیا۔ وہ اپنی زندگی شیراز کے مظلوم، بے کس اور بے سہارا ہوتے لوگوں کے لیے ضرور وقف کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے نہیں۔ وہ حکومتی امور میں بالکل تانک چھانک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیاسی امور سے ہر ممکن پہلو تہی کرتے ہوئے بھی ابو تراب غضنفر امراء کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا، اور اسی اثناء میں والدین کی وفات کے 6 دن بعد ابو تراب غضنفر کو کثرت رائے کے بعد شہر شیراز کا امیر منتخب کر لیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شاہی دربار میں سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، مگر اپنے والدین کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے اسے اسی راستے پر چل کر قاتل کا کھوج نکالنا تھا۔ شیراز کے نئے امیر کا اپنے منصب پر فائز ہوتے ہی ڈنکا ہر جانب بجنے لگا۔ فارس سے نکل کر پوری سلطنت میں خبر پھیل گئی۔ گو کہ حالات ہنوز سخت خراب تھے۔ باغی ابھی بھی قتل و غارت، فتنہ و خون ریزی میں مصروف تھے، مگر لوگ اپنے امیر کے عدل و انصاف سے مطمئن، صابر و شاکر ہر چیز کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو تراب غضنفر کو لوگوں کے حالات نے ہر شے پس پشت ڈال دینے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ وہ دن کو مظلوم عوام کی داد رسی کرتا تو راتوں کو حذیفہ یمان کے ساتھ یتیم و بے آسرا لوگوں کی ہر ممکن امداد کی کوشش کرتا۔ ان سب مصروفیات اور ذمہ داریوں نے اس کی مصور، امن پسند اور آزاد روح کو زنجیر پا کر کے ماں باپ کے غم میں آنکھ گیلی کرنے کی مہلت دوبارہ نہیں دی۔ لوگوں کے غم زیادہ بڑے اور فرصت طلب تھے۔ وہ ان کی جانب جی جاں سے مصروف ہو گیا۔ والدین نے باطل کے سامنے کبھی سرنگوں نہ ہونے کا جو حسینی سبق پڑھایا تھا، اس پر کاربند ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ہتکڑی ہاتھ میں اور پاؤں میں زنجیر بنے، چاہتا ہوں میری ایسی کوئی تصویر بنے، میرے اشعار کی تلوار چلے ظلمت پر، میرے لہجے کی بغاوت میری تقدیر بنے۔ تخت داؤد و سلیماں نہیں درکار مجھے، سلطنت میری بنے تو رہے شبیر بنے۔ کھینچ لی جائے زباں میری مگر حق بولوں، میری ہر آغ و فغاں نعرہ تکبیر بنے۔ شور اٹھے سرے مقتل میری بے باکی کا، میرا انجام بھی آغاز کی تفسیر بنے۔ میرے کردار سے ٹوٹیں تیرے باطل کے صنم، سینہ ظلم پہ خنجر میری تحریر بنے۔ میں نے زنجیر کو خوشبو کی طرح چوما ہے، میرا زنداں بھی گلستاں کی تعبیر بنے۔ جانتا ہوں مجھے رہنا ہے اب زیر عتاب، رقص زنجیر سرے دار بھی توقیر بنے۔ ظلم سہ کر بھی تیرا حرف نہ بدلا تو زبیر، ہونا انسان بھی تیرا باعث تحقیر بنے۔ وہ بھی ایک اور کڑا دن تھا جس میں سورج اپنی تپش سے روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو جلسانے پر بضد تھا۔ جب شیراز کا تجارتی قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہوا، اس تجارتی قافلے میں ابو تراب غضنفر بذات خود امیر کارواں کی حیثیت سے شامل تھا، کیونکہ اس قافلے میں پچھلی بار کی جنگوں سے تباہ حال یتیموں اور مساکین کو دینے کے لیے سامان تھا، اور راہزن اور لٹیرے مال حقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی قافلے کو لوٹ چکے تھے، اس لیے اس بار پہرا کڑا تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے اس قافلے نے طویل سفر کے بعد موصل شہر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ گہری رات میں جب سب مسافر گہری نیند میں تھے، تبھی درخت سے ٹیک لگائے تلوار ہاتھ میں تھامے آنکھیں موند کر بیٹھے ابو تراب غضنفر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔
یکدم آنکھیں کھول کر اس نے تلوار کو بےحد آہستگی کے ساتھ نیام سے نکالی اور بجھتی لکڑیوں کے الاؤ کے گرد سوتے مسافروں اور پہرے داروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ خاموش قدموں سے قریبی درخت کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھے حذیفہ یمان کی جانب آیا، جو اس کے بچپن کا ہم مکتب ساتھی اور جنگجو تھا۔ حذیفہ! اس کی سرگوشی بھری پکار پر نیند میں بھی چوکنا حذیفہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یا سیدی! اس کا لہجہ پریشانی کے باوجود سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ میں پہاڑوں تک جا رہا ہوں، تم نے پہرے داروں کو بیدار کر کے چوکنا رہنا ہے۔ نرمی سے اس کا شانہ تھپتھپا کر قبل اس کے وہ اٹھتا، حذیفہ یمان نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی تفتیشی روح کی بیداری پر ابو تراب نے اس کے چھوٹے گھمرالے پیچھے کو کیے بالوں کو ہاتھ پھیر کر بگاڑ دیا۔ حذیفہ یمان کی آنکھوں سے ساری نیند پھک سے اڑ گئی۔ اپنے ہلکے بھورے گھمرالے بال اس کو بڑے پیارے تھے۔ چوکنا ہو کر رہنا ہے، اور اگر میں نہ آؤں تب بھی تم قافلے والوں کو بحفاظت منزل تک پہنچاؤ گے، بغیر رکے، بغیر پلٹے۔ وہ جو پریشانی سے کچھ کہنے والا تھا، ابو تراب کی آخری سختی سے کہی گئی بات پر خاموش ہو گیا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ابو تراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار پر گرفت مضبوط کیے خاموش قدموں سے حذیفہ یمان کی آنکھوں سے دور ہوتا گیا۔ پہاڑی سلسلے کو بڑی جافشانی اور ہوشیاری سے عبور کرنا تھا، کیونکہ چاند کی روشنی میں بہت احتیاط سے قدم رکھنے تھے کہ کہیں قدم چوکے اور وہ نیچے گہری عمیق کھائی میں جا گرتا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا جب اسے کہیں قریب ہلچل سنائی دی۔ تیز قدموں سے بڑے سے پتھر سے اتر کر ہموار زمین پر جیسے ہی قدم رکھے، تبھی اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سیاہ لباس میں چہرے کو مکمل ڈھانپے تلواریں تھامے لوگ آ دھمکے، اور کچھ ہی دیر بعد وہاں قیامت کا رن پڑتا نظر آنے لگا۔ ابو تراب غضنفر درمیان میں ہونے کے باوجود ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز ماحول میں عجیب سی گونج پیدا کرتی، اور کبھی رگڑنے سے نکلنے والی چنگاری ماحول کو روشن کر دیتی، اور اسی روشنی میں ہمیں زخموں سے چور ابو تراب غضنفر بھی نظر آتا، اور وہ افراد بھی جو ایک ایک کر کے کٹے شہتیر کی طرح زمین پر تیزی سے گرتے جا رہے تھے۔ آخری کا کام تمام کرتے ہی اس نے تلوار کا سہارا لے کر خود کو زمین پر گرنے سے بچا کر گہرا سانس لیا۔ بازو پر ہوتی تکلیف یہ بتانے کو کافی تھی کہ اس کے بازو پر زخم گہرا آیا ہے۔ بائیں ہاتھ کی مدد سے دائیں ہاتھ کو تھامے تیز قدم اور عقابی نظروں سے دیکھتے ہوئے غار کے دہانے کے پاس دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے اس نے احتیاط کے ساتھ آستین اوپر کی اور قبل اس کے بہتے خون کو روکنے کی سبیل کرتا ہلکی کراہ کی آوازوں پر چونک کر سیدھا ہوا، سائیڈ پر رکھی تلوار پر گرفت مضبوط کی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اندھیرے غار میں اندر کی جانب بڑھنے سے قبل اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا۔ اندھیری رات میں آسمان پر جگمگاتے مکمل چاند تک نگاہ گئی، اور پھر وہ تیز قدموں سے اندر بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ کراہتی آواز بڑھنے لگی، اور اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ آواز کسی بچے کی ہے، اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس اندھیری رات میں اکیلے زخمی بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تبھی آگے بڑھتے ہی اسے دیوار کے پاس سکڑ سمٹ کر کوئی وجود بیٹھا نظر آیا۔ اے فرزند، بخیر باشی، بچے، تم ٹھیک ہو؟ اس کی مدھم سرگوشی پر اس کانپتے وجود میں ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ اے فرزند! اپنے بازو کے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا اور تلوار نیچے قریب ہی رکھ دی۔ اس وجود کو ساکت و جامد پڑے دیکھ کر اس کو تشویش گھیرنے لگی۔ تبھی اللہ کا نام لے کر آگے ہوا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کراہتی آواز نے یہ تو آشکار کر دیا کہ وہ کوئی بچی ہے۔ تبھی اس بچی نے کراہ کر بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ دہانے سے آتی چاند کی روشنی ان سنہری آنکھوں سے جیسے ہی ٹکرائی، ابو تراب غضنفر کی سیاہ آنکھیں اپنے حجم سے کئی گنا پھیل گئیں۔ اپنی زندگی کے 33 سالوں میں پہلی بار ششدر ہو کر مخالف سمت کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی آنکھیں حقیقت میں دیکھ سکے گا، یہ اس کے گمان سے بھی پرے کی بات تھی۔ لرز اٹھتے وجود کے ساتھ گھبرا کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اس کی تحیر اور گھبراہٹ سے بے خبر
وہ بچی خوف سے اٹھ کر تیزی سے پیچھے ہوتی گئی۔ ابو تراب کا زنفر چند پل یوں ہی یکٹک ان خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھتا رہا، جنہیں دیکھو تو یوں لگے جیسے سورج گہرے پانیوں میں غروب ہو رہا ہو۔ نہیں، یہ تو بچی ہے۔ اپنی حیرت کو سرزنش کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ چند پل لگے اسے اپنے منتشر خیالات کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ عورت اور یہ بچی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ آپ ٹھیک ہو بچے؟ اس کی آواز کی نرمی پر اندھیرے میں کھسکنے کو تیار سنہرے بالوں والی بچی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، اور اس کی دزدیدہ نگاہ تلوار پر جا کر ٹھہرتے دیکھ کر ابو تراب نے تلوار آہستگی سے اٹھا کر پشت پر موجود نیام میں ڈال دی۔ وہ آنکھیں جس کے پانیوں میں ایک ساتھ کئی سورج غروب ہوتے نظر آ رہے تھے، وہ یکدم اس تک گئیں جس نے سیاہ رنگ کے کھلے اور لمبے سے ہوڈ کی ٹوپی سر پر پہن رکھی تھی اور چہرہ سیاہ ماسک نے ڈھانک رکھا تھا۔ وہ اس کے مقابل روشنی کے راستے میں بیٹھا تھا، اس لیے دیکھنے کے باوجود اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی پشت پر نئی تاریخ کا پورا چاند روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ قبل اس کے وہ اس کا ادراک کرتے کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے، اس کو بازو اور ٹانگ میں شدید تکلیف کا احساس ہوا جو پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کہیں چوٹ آئی ہے؟ مہربان لہجے کے سوال پر اس بچی نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے بازو کو ہلانا چاہا، مگر اس کی کراہ بلند ہوئی۔ ابو تراب تیزی سے آگے آیا اور اس کی آستین پیچھے کرتے ہی دھک سے رہ گیا۔ جھکی آنکھیں اٹھ کر اس چہرے تک ناسمجھی سے آئیں۔ وہ زخم جتنا گہرا اور تکلیف دہ تھا، اس بچی کو رو کر آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا، مگر وہ صبر کر کے لب بھینچے بیٹھی تھی۔ مگر درد اتنا تھا کہ سنہری آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا۔ ابو تراب نے اپنا سیاہ جبہ پیچھے کر کے کمر سے نیچے باندھ رکھے چمڑے کی بیلٹ سے رومال نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہ رومال اس کی ماں نے حج پر جانے سے پہلے بنایا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس زخم پر رکھنے کے لیے یہی صاف کپڑا تھا۔ پیچھے اگی جڑی بوٹیوں کو توڑ کر سونگھتے ہوئے وہ مسلسل اس بچی کی کچھ خوفزدہ اور حیران نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا، مگر اسے بے نیاز پتھر سے جڑی بوٹی پیس کے رومال میں رکھنے کے بعد اس بچی کی جانب جیسے ہی بڑھا، وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، مگر کچھ کہے بغیر اس نے بایاں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے خاموش تسلی دی اور پھر رومال اس کے زخم پر احتیاط سے باندھنے لگا۔ جانتا تھا جڑی بوٹی سے تکلیف ہوگی، مگر اس بچی کا ضبط کمال کا تھا۔ آستین نیچے کر کے اب وہ اس کا پاؤں دیکھ رہا تھا جس میں جوتا نہیں تھا، اور کوئی بھاری چیز لگنے کی وجہ سے اس کا ٹخنا بھی شدید زخمی تھا۔ جبے کا کونا پھاڑ کر اس نے وہی عمل دہرا کر مرہم پٹی کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بچی نے آنکھوں کے آگے آتی دھند کو جھٹک کر اسے دیکھنا چاہا، جس کا قد بے حد اونچا تھا، مگر نیم اندھیرے نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تبھی چہرے سے مایوس ہو کر اس کی نظر پلٹتے آدمی کے بازو تک گئی، جس پر موجود زخم سے خون ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ آپ کس طرف سے آئی ہیں؟ اس کے سوال پر بچی نے غار کے اندرونی حصے کی جانب اشارہ کیا۔ ابو تراب نے چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا۔ میری ماما، بابا۔ یاد آنے پر اس نے بے چینی سے اٹھنا چاہا، مگر درد کی شدید لہر نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ ابو تراب نے ترہم سے اس بدحال بچی کو دیکھا۔ آپ یہیں بیٹھو، میں آپ کے کسی اپنے کو یہاں لے کر آتا ہوں۔ اس کو قافلے والوں سے واپس ملنے کی جلدی تھی، مگر اس معصوم بچی کو یوں زخمی حالت میں اکیلا چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا، بچی بھی وہ جس کی آنکھیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اپنی سوچ چھٹک دی۔ یقیناً وہ خواب اس بچی کی حفاظت کی جانب اشارہ تھا، اور اس نے کیا سوچ لیا۔ اپنی سوچ کو ملامت کرتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹا۔ سنہرے بالوں اور آنکھوں والی بچی نے اس آدمی کی پشت پر ترچھی لٹکی نیام کو ناسمجھی سے دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بچی نے چاہا کہ آنکھیں کھلی رکھ کر اس قابل بھروسہ، نرم اور مہربان اجنبی کا انتظار کرے، مگر غنودگی نے اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تھکان اور زخموں کی تکلیف نے اسے ارد گرد سے بیگانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہم اس بچی کو وہیں چھوڑ کر ابو تراب کے قدموں کا پیچھا کرتے ہیں، جسے غار کی پشت کا بیرونی دہانہ مل چکا تھا، جس سے یقیناً بچی اپنی جان بچاتے ہوئے آئی ہوگی، کیونکہ سارے راستے بچی کے خون کے قطرے گرے ہوئے تھے۔
اپنے بازو کی تکلیف سے بے نیاز اس نے جیسے ہی اندھیر غار سے باہر قدم رکھا، کڑکتی دھوپ کے باعث اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ پر وقت آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چند قدم پیچھے ہوا اور پھر کسی عجیب سے خیال کے ساتھ اس کو ٹھہر جانا پڑا۔ ابھی چند لمحے پہلے تو اس نے آسمان پر چاند کو جگمگاتے دیکھا تھا، اور اب اتنی کڑکتی دھوپ۔ ماتھے پر چھجے کی صورت ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر حد نظر تک پھیلے نیلے صاف شفاف آسمان کو دیکھا، جس کی پیشانی پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ این شگون ممکن است، یہ کیسے ممکن ہے؟ زیر لب بڑبڑا کر اس کا دھیان اس بچے کی طرف گیا، تو چہرہ پھیر کر پشت پر موجود پہاڑ کو ایک نظر دیکھا اور پھر احتیاط سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر دور دور تک کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ آگے شاید آبادی تک جانا چاہیے۔ خیال ایسا راسخ تھا کہ وہ اندر سے خود کو روکنے کا کہنے کے باوجود اپنے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکا۔ ارد گرد کی خاموشی اس کو ہلا رہی تھی۔ تبھی سائڈ پر دیکھتے ہی کوئی بھاگ کر آتا وجود اس سے ٹکرا کر زمین بوس ہونے لگا، مگر اس سے پہلے ہی بوکھلاتے ابو تراب نے بازو کی تکلیف بھلائے سہارا دے کر سیدھا کیا۔ آپ ٹھیک ہو بیٹے؟ آواز سائڈ سے آئی تھی۔ تبھی اس نے چہرہ پھیرا، جہاں اس کے بابا کی طرح شفیق صورت مرد کھڑا تفکر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ان ٹکرا جانے والی عورت کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس ٹکرا جانے والی عورت کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی، اور اس چہرے کو دیکھتے ہی ابو تراب کا زنفر ٹھٹک گیا۔ اس چہرے، ان آنکھوں میں کسی کی مماثلت تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے علی اشرف؟ وہ بے دم سی ہو کر گرنے لگی، مگر اس آدمی نے بروقت تھام کر اس غم سے نڈھال ہوتی عورت کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ مل جائے گی، غم کیوں کرتی ہو سمیہ؟ وہ اس بے حال عورت کا محبت سے چہرہ تھپکنے لگے، جبکہ ابو تراب چند پل نہ سمجھی سے ٹھہر کر ان دونوں کو دیکھنے لگا جو غم سے نڈھال معلوم ہو رہے تھے۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی، میری بیٹی۔ وہ جو آخری نرم نگاہ ان دونوں میاں بیوی پر ڈال کر پلٹنے لگا تھا، ساکن ہو کر ٹھہر گیا۔ اس گلوگیر لہجے کا حزن دل چیر دینے والا تھا۔ چہرہ پھیر کر بغور اس عورت کو دیکھا اور ذہن میں جھماکا ہوا۔ آپ لوگ اپنی 10-12 سالہ بیٹی کی تلاش میں ہیں؟ اس کی پرکھتی آنکھ نے اس پر ساری صورتحال لمحے میں آشکار کر دی۔ اس کے الفاظ جیسے ہی سمیہ اشرف کی سماعتوں تک گئے، مضطرب سی شوہر کے حلقے سے نکل کر لڑکھڑاتے ہوئے اس تک آئیں۔ تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ ابو تراب نے بے اختیار ان کو گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا، تو انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے چھوڑا تو وہ غائب ہو جائے گا۔ جی، اندر غار میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے مہربان تسلی پر سمیہ اشرف کے اندر بجھتی زندگی عجیب طرح سے انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ میں نے مرہم پٹی کر دی تھی۔ ان کا برف ہوتا ہاتھ تھپک کر اس نے حلاوت سے کہا، اور غم سے ادموئی ہوئی وہ پھر سے جی اٹھی۔ تم نے بچایا میری بیٹی کو؟ انہوں نے اس کے دونوں بازو جوش و محبت سے تھام کر یقین دہانی چاہی۔ نہیں، آپ کی بیٹی نے اللہ کی مدد سے خود اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ابو تراب چند پل اس عورت کو دیکھے گیا جو اسے اپنی ماں کی یاد دلا گئی تھی، اور پھر آہستگی سے تسلی دی۔ سمیہ اشرف گہرا تشکرانہ سانس لے کر بے دم ہو کر نیچے گرنے لگی، مگر ابو تراب کو زنفر کی گرفت مضبوط تھی۔ تم سلامت رہو میرے بیٹے، تمہیں تمہاری منزل مل جائے۔ یکدم انہوں نے اس کے لباس اور چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے جس طرح کہا، ابو تراب کا زنفر ان آنکھوں کی ٹھہرتی گہرائی پر اندر تک چونک گیا۔ تم نے میری بیٹی کو بچایا ہے جس سے گہرے پانیوں میں پل بننا تھا۔ خدا تم پر ہمیشہ مہربان رہے بچے۔ اس نوجوان کا خوبصورت صحت مند چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انہوں نے جس قدر اپنائیت اور محبت سے کہا، نوجوان ساکت و جامد رہ گیا۔ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، خدا کرے انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کو مزید بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر اسے جیسے مزید کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کانوں میں بس ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، گہرے پانیوں میں پل۔ چند لمحے لگے اس کو اپنے اعصاب سنبھالنے میں،
چونک کر جس پل اس کو حقیقت کا ادراک ہوا، دونوں میاں بیوی اس کے پاس سے جا چکے تھے۔ تھکتا سانس لیتا ابو تراب غضنفر جس وقت پلٹا، اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں تھا، کچھ تبدیل ہو گیا تھا ان تاثرات میں، ان گہری راز بکھیرتی آنکھوں میں۔ اس کے قدم تیزی سے واپس غار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اندر آ کر اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پہلے کی نسبت وہ غار اندر سے تنگ تھا اور اس کے باہر نکلنے کے 2 دہانے تھے۔ اندر وہ زخمی بچی تھی، نہ اس کے والدین۔ شاید اپنی بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھ کر عجلت میں سامنے سے گئے ہوں، کیونکہ دوسرے راستے سے تو ابو تراب اندر آیا تھا۔ اب اس کا یہاں رکنا مناسب نہیں، تبھی دوسرے دہانے کی جانب بڑھا اور باہر نکل آیا، مگر فضا میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی ہر وقت چوکنا رہنے والی حس نے اس کو خبردار کر دیا۔ گرمی کا احساس ہوتے ہی اس نے جبے کو اتار کر بازو پر ڈالنا چاہا، مگر اپنے زخم تک نگاہ گئی جس پر خود ہی خون جم چکا تھا۔ سر جھٹکے وہ تیز قدموں سے سامنے نظر آتی، بل کھاتی ناپختہ سڑک پر چل رہا تھا۔ آبادی کے آثار قریب آتے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہ اپنی جانب آتے بے فکر لڑکوں پر پڑی۔ قبل اس کے آگے بڑھ کر ان سے راستے کے بارے میں پوچھتا، ان کے ساتھ لڑکیوں کو دیکھ کر رخ بدل گیا۔ برو، یہ اصلی ہے؟ صرف اس کو پکارا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کی پشت پر موجود تلوار کے لوہے کی نیام کو ہاتھ بھی لگایا گیا۔ ابو تراب چونک کر پلٹا اور اس کو دیکھتے ہی وہ تینوں لڑکے گھبرائے، ایک دم پیچھے ہوئے اور کچھ اشتیاق سے سر تاپا دیکھنے لگے، جیسے سامنے نہ جانے کون سی مخلوق ہو۔ واہ، یہ کاسٹیوم کہاں سے لیا آپ نے؟ سوال اب کے زنانہ آواز میں تھا، مگر ابو تراب نے وہاں نہیں دیکھا۔ وہ کچھ ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے لڑکوں کے حلیے کو دیکھ رہا تھا، جو جبے اور امامے کے بجائے عجیب و غریب تنگ سے لباس میں تھے۔ کندھوں اور ہاتھوں میں بھی نہ جانے کیا کچھ اٹھا رکھا تھا۔ قریب ہی کہیں ہسٹوریکل ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے کیا؟ جس نے پہلے سوال پوچھا تھا وہی تجسس سے کہہ کر اس کی جانب بڑھا۔ پھر آپ کے پاس یہ ڈریس کہاں سے آیا؟ اور کیا اس نیام میں تلوار اصلی ہے؟ دوسرا لڑکا اس سے بھی تیزی سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ موصل شہر کا تجارتی قافلہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ اس کے سوال پر لڑکوں نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے سامنے کھڑے مرد کا دماغ چل گیا ہو۔ کون سا تجارتی قافلہ؟ وہ لوگ شاید شہر کے داخلی دروازے کو جانتے نہیں تھے، جہاں سے تجارتی قافلے داخل ہوتے ہیں۔ اس کی اگلی وضاحت پر وہ لڑکے نہ سمجھی سے چند پل اسے دیکھتے رہے، تو ابو تراب کو احساس ہوا یہ کچھ نہیں جانتے، تبھی سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ مگر جیسے جیسے آبادی کے آثار بڑھتے جا رہے تھے، لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ رہی تھی، اور ان سب کی وہی عجیب و غریب نظریں جو ابو تراب غضنفر کو کچھ غلط ہونے کا چیخ چیخ کر احساس دلا رہی تھیں۔ یہ کاسٹیوم کہاں سے لیا؟ سوال نمبر 1۔ کیا اس نیام میں اصلی تلوار ہے؟ سوال نمبر 2۔ وہ جس کے پاس سے گزرتا وہی اس سے ایسے بے تکے اور نہ سمجھ میں آنے والے سوال کرتے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ شاید سیاح ہیں، اس شہر یا ریاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تبھی اس کے قدموں میں تیزی آنے لگی۔ اسے تجارتی قافلے سے جا ملنا تھا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی اسے روک کر سر تپا گھور کے سوالات کرنا نہ بھولتا۔ لوگوں کا مشتاق مجمع چھٹتے ہی اسے ایک آدمی جو لگ بھگ 50 کے قریب ہوگا، آنکھ کے ساتھ کوئی چیز لگائے پیچھے قدم اٹھاتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے قدموں کے نیچے زمین نہیں تھی، یعنی وہ آدمی چند مٹی کی زمینوں پر کھڑا تھا۔ ابو تراب تیز قدموں سے اس جانب بڑھا۔ وہ احتیاط سے۔ اس کی بھاری قدرے اونچی آواز پر اس آدمی نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا اور اپنے قدم بر وقت روک کر گہرا سانس لیا۔ ممنون عزیزم، تم؟ وہ جو پاؤں کو دیکھ کر شکریہ ادا کر رہے تھے، چہرہ اٹھانے پہ اسے دیکھتے ہی اپنے الفاظ بھول بیٹھے۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے دیکھتے رہے، اور ابو تراب جانتا تھا اگلی بات کیا ہوگی۔ اس شہر کے نہیں لگتے فرزند؟ اس آدمی کی آواز میں عجیب طرح کی شفقت تھی جو چہرے سے بھی ظاہر تھی۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس صدی کے نہیں لگتے۔ اس کے لہجے اور آواز میں کچھ ایسا تھا کہ آدمی اپنا کام بھول کر 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ ابو تراب کی نگاہ اس کے گلے سے لٹکتے سیاہ رنگ کے آلے تک گئی۔ نہ جانے یہ کیا تھا جو کچھ دیر پہلے انہوں نے کسی دور بین کی طرح آنکھوں سے لگا رکھا تھا۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ تم واقعی اس صدی کے نہیں لگ رہے۔ کہتے ساتھ ابو تراب کے چہرے کے تاثرات پر بے ساختہ ہنستے چلے گئے،
वो एक जिंदा दिल इंसान मालूम हो रहे थे। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? लगता है रास्ता खो बैठे हो। उस मजबूत डेल डोल वाले मर्द को ऊपर से नीचे देखते हुए आहिस्ते से कहा। उनकी आंखों में अजीब तरह की उलझन थी। उनकी आंखों की उलझन पड़ चुके अबू तुराब को हैरत उनके पुरयकीन सवाल पर हुई। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं रास्ता खो बैठा हूँ? उसके सवाल पर वो यूं ही मुस्कुराते हुए आगे आए और एक नज़र पास से गुजरते लोगों की उस नौजवान पर उठती ताजुब अंगेज नजरों को देखा। तुम्हारे चेहरे पर लंबे सफर की थकान, बालों में रास्ते की धूल और बाजू पर जख्म है। ये तुम्हारे मुसाफिर होने की निशानदेही है। उनके गहरे लहजे पर अबू तुराब ने बेसाख्ता अपने स्याह घने बालों में हाथ फेरकर जैसे उस गद्दे राह को झाड़ना चाहा, और वो आदमी एक बार फिर हंस पड़े। मैं नजर ना आने वाली थकान और धूल की बात कर रहा था। वो जैसे महसूस हुए और फिर लोगों की नजरों पर उसे गैर आरामदेह होता महसूस करके संजीदा हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें? उनके सवाल पर अबू तुराब ने चंद पल सोचा, मगर अपने सवाल को रद्दो बदल नहीं कर सकता था। मोसल शहर का तजारती काफिला कहाँ ठहरता है? उसके सवाल पर सामने खड़े आदमी के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए। तुम क्यों पूछ रहे हो? जवाब गैर मतवक्के सवाल की सूरत आते ही अबू तुराब को चौंका गया। नए मिलने वाले शख्स को मालूमात देना बेवकूफ़ी भी हो सकती है। नहीं बताना चाहते तो नाम बता दो। उसके चेहरे को बगौर देखते उस आदमी ने फिर से कहा। अबू तुराब चंद पल तोलती नजरों से उस शफीक से शख्स को देखता रहा। वो नजर और जमाना शिनास था। उसे इल्म था कौन से चेहरे धोखा और फरेब करते हैं। सैयद अबू तुराब गज़नफ़र। उसके मध्यम जवाब पर उस आदमी का माथा ठनका। फिदर का नाम? बरजस्ता एक और सवाल आया। सैयद गज़नफ़र अली। उसका जवाब भी मुख्तसर था। वो आदमी एक और कदम आगे आया। मादर का नाम? अबू तुराब गज़नफ़र की ज़ीरक निगाहों ने सामने खड़े शख्स की कुछ खोजती नज़रों को भांप लिया। सैयदा रुबाब गज़नफ़र। उसका नाम बताना था कि सामने खड़े शख्स के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। अब के चौंकने की बारी अबू तुराब की थी। तुम्हारे वालिद शिराज के अमीर सैयद गज़नफ़र अली हैं? उनके बेयकीन लहजे से ज्यादा हैरत और बेयकीनी उनके चेहरे पर रकम थी। आप मेरे वालिदैन को जानते हैं? सारी परेशानी पल भर में ही मादूम हो गई। अपने वालिदैन की जान पहचान के लोग उसका कलेजा ठंडा कर देते थे। सामने खड़े आदमी के चेहरे के अजीब तासुरात अभी तक ना समझ में आने वाले थे। उन्होंने उसी ताज्जुब से इस बात में सर हिलाया और उसको देखे गए। जैसे निगाह हटाई तो मंजर तब्दील हो जाएगा। आपका नाम क्या है? अब के वो इखलाक से मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ा। असद अहमदी। उनकी आवाज़ बहुत मध्यम थी कि अबू तुराब मुश्किल सुन सका, मगर ये नाम अपने वालिदैन के वाकिफ कारों में उसने कभी नहीं सुना था। मुझे तिजारती काफिले से मिलने की जल्दी ना होती तो आपसे ज़रूर पूछता कि कैसे जानते हैं मेरे वालिदैन को। अबू तुराब ने नरमी से कहा, मगर सामने खड़े असद अहमदी बगैर कुछ कहे उसे, उसके जुब्बे को, पुश्त से नजर आती तिरछी हुई तलवार के दस्ते को देखते रहे। तुम्हें पहले अपने जख्मों की मरहम पट्टी करवानी चाहिए फर्जंद। कुछ सोचते हुए उन्होंने नरमी से कहा, यहाँ करीब ही मेरा क्लिनिक है। उनकी अगली बात पर अबू तुराब के चेहरे पर छाने वाली नासमझी वाज़ेह थी। मैं तबीब हूँ। उनकी वजाहत पर अबू तुराब जो इनकार करने वाला था कर नहीं सका। उन्होंने उसके देखते ही सड़क के उस पार नजर आती इमारतों की जानिब इशारा किया और फिर वो दोनों उस जानिब बढ़ रहे थे। उस तवील शीशों वाली अजीब सी इमारत को सर उठाए देखने के बाद वो उनको देखने लगा, जिन्होंने लोहे और फिर शीशे का दरवाज़ा खोलते ही उसे अंदर चलने का इशारा किया। अंदर दाखिल होते ही पहले से हैरान अबू तुराब गज़नफ़र को मजीद शिश्तर करती हैरत ने आ घेरा। ऐसी इमारतें, जगहें, चीज़ें उसने आज से पहले दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता इल्म के गढ़ शहर बगदाद तक में नहीं देखी थी। उसकी हैरत से बखूबी वाकिफ असद अहमदी ने उसे चमड़े के सोफे पर बैठने को कहा और फिर अंदर अपने क्लिनिक से जख्म को साफ करने का सारा सामान एक स्टील की ट्रे में डाले उसकी जानिब बढ़े, जो उस कुशादा सी जगह की हर चीज़ को बहुत तवज्जो से देखने लगा। तुम बैठे नहीं अभी तक? उनके सवाल पर वो जो खिड़की से बाहर नजर आती अजीबो गरीब चिंगाड़ती सवारियों को देख रहा था, चौंक कर पलटा।
یہ سڑک پر کیسی سواریاں بھاگ رہی ہیں؟ اس کے سوال پر ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسد احمدی ناسمجھی سے کھڑکی کی طرف آئے اور عمارت کی مخالف سمت موجود مین روڈ پر چلتی گاڑیوں کو ایک نظر دیکھ کر ابو تراب کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں تجسس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی ایسی سواریاں گویا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس سواری کے بہت سے نام ہیں، انگریزی میں کار، عربی میں سیارہ اور فارسی میں ماشین کہتے ہیں۔ ان کے تفصیلی جواب پر ابو تراب نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ یہ کون سا شہر ہے جو ترقی اور علم میں اہل فارس اور بغداد کو بھی پیچھے چھوڑنے کے در پہ ہے؟ اس کے لہجے میں بہت حیرانگی نہ سہی مگر تجسس تھا، جسے اسد احمدی نے فوراً بھانپ لیا۔ یہ موصل ہی ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں کا ہر ملک، ہر شہر موصل سے بھی زیادہ ترقی اور علم میں آگے ہے۔ ان کی سنجیدہ بات پر ابو تراب نے کھڑکی سے نظر آتی گاڑیوں سے نظر ہٹا کر ان کو دیکھا، جو پھر سے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ بیٹھنے سے قبل جبہ اتار کر صوفے کے دستے پر رکھتے ابو تراب کے ہاتھ ٹھٹکے۔ چند پل کے لیے اس کے منتشر ذہن نے کچھ ترتیب دیا اور پھر، کیا یہاں فارس کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ پھر سے مسکرا دیے۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچنے میں لمحہ نہیں لگا رہا تھا۔ اس کی حیرت عقل پر غالب نہیں آئی تھی۔ نہیں، فارس کو فارس ہی کہتے ہیں، مگر ایران بہت بڑا ملک ہے، جس میں فارس، شیراز، مشہد، اصفہان، خراسان اور بہت سے علاقے آتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تسلی کے لیے چند اہم شہروں کے نام بتائے اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئے۔ ایران، اس نے زیر لب دہرا کر جیسے نام ذہن میں پختہ کیا، اور پھر سب کچھ ذہن میں بٹھاتے ابو تراب نے آستین پیچھے کر کے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ اب وہ مکمل یکسوئی سے ان کو زخم کی صفائی اور سلائی کرتے دیکھنے لگا۔ آخر میں پٹی کر کے انہوں نے سوئی کی طرح کی نوکیلی سی چیز اس کے بازو کی نس کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ایک اور سوال برجستہ تھا۔ کافی عرصے بعد اسد احمدی کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھے عجیب گورکھ دھندا سے نوجوان کو ہر چیز جاننے کی جستجو تھی۔ وہ اپنی حیرت، تفکر اور اضطراب کو عقل کی مار مارتے ہوئے دنگ اور ششتر ہونے سے بچائے ہوئے تھا۔ وہ یقیناً علم والا تھا۔ اسے انجیکشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر موجود دوائی سیدھا جسم میں جا کر فوری اثر کرتی ہے۔ انجیکشن اس کی ابھری نس میں لگا کر سائڈ پر پڑے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہی انہوں نے اس کو پھر سے توجہ سے دیکھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، اور وہ بھی کبھی یقین نہ کرتے، مگر سامنے موجود نوجوان جیسا شخص آج کل کے دور میں ہونا ناپید تھا۔ یہ زمانے کا کھیل ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے چلنا چاہیے۔ قافلے والوں سے ملنے کی اجرت نہ ہوتی تو آپ سے ضرور پوچھتا کہ آپ باقی لوگوں کی طرح حیران کیوں نہیں ہوئے۔ ان کی گہری نظروں سے بے نیاز وہ اپنا جبہ اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمبا سا ٹوپی والا جبہ کمر پر لگی تلوار کے اوپر یوں پہنا کہ نیام چھپ گئی۔ مجھے اجازت؟ اس نے نرمی سے ان کو دیکھا جو کچھ تذبذب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پدر، اس کی نرم پکار پر وہ اپنے کسی گہرے خیال سے چونک گئے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں پہلے دیکھ کر آنا چاہیے کہ وہ راستہ بند تو نہیں ہو گیا۔ سنبھل کے انہوں نے بہت مدھم آواز میں کہا، اور آستین ٹھیک کرتے ابو تراب کے ہاتھ تھم گئے، مگر وہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکا کہ کہیں بہت اندر اسے ان کی بات کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا۔ اگر بند ہوا تو تم واپس یہیں میرے پاس آ جانا، تمہارے سوالوں کے بہت سے جواب میرے پاس ہیں۔ وہ اسے جیسے سمجھ رہے تھے۔ وہ واقعی بہت عجیب انسان تھے۔ ابو تراب غضنفر کو یہ اعتراف کر لینا پڑا۔ جزاک اللہ، نرمی سے کہہ کر اس نے سر جھٹکا۔ چھٹی حس جو اشارے اسے کر رہی تھی اسے رفع کیے، ان کی ہر بات کو بھی ذہن سے نکالنا چاہا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسد احمدی بھی اس کی خاموشی سے اس کی اجلت کو محسوس کر گئے، اسی لیے مزید کچھ کہے بغیر اس سے بغلگیر ہو کر اس کی مضبوط پشت تھپکی۔ دروازہ بند ہوا تو یہیں لوٹ آنا ابو تراب۔ مدھم سرگوشی پر ابو تراب غضنفر کا دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا۔ کچھ دیر بعد اسد احمدی کو الوداع کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسد احمدی کھڑکی سے اسے دیکھتے رہے، جو لمحہ بلمحہ ان کی نظروں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ملاقات دوبارہ بہت جلد پھر سے ابو تراب غضنفر کے ساتھ ہونا طے ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ میناؤ میں
سبھی چیزیں اکٹھی کر چکا ہوں، مگر وہ وقت، وہ دریا کہاں پہ رہ گیا ہے؟ ٹھیک 20 منٹ بعد ہمیں ابو تراب غضنفر واپس اسد احمدی کے کلینک میں چہرہ جھکائے کسی گہری سوچ میں بیٹھا نظر آئے گا۔ اس کی سوچ میں خلل اسد احمدی کی آمد نے بھی نہیں ڈالا۔ اس کی کیفیت سمجھتے اسد احمدی نے خاموشی سے کانچ کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ قافلے والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ اس کی مدھم مضطرب بڑبڑاہٹ پر اسد احمدی نے آنکھوں میں ڈھیروں شفقت سموئے اسے دیکھا۔ وہ انہیں اب پہلی بار پریشان لگا بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تم بالکل ویسے ہو فرزند جیسا میں نے پڑھا تھا۔ ان کی بات پر ابو تراب کی سوچوں میں دراڑ آئی۔ چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جنہوں نے کانچ کے گلاس کی جانب اشارہ کیا جس میں گہرے نارنجی رنگ کا مائع اور برف تھی۔ اسے ہماری زبان میں شربت اور انگریزی میں جوس کہتے ہیں۔ مسکرا کر اس کی معلومات میں پھر سے اضافہ کیا۔ ابو تراب چند پل خالی الذہنی سے گلاس کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ تنگ و تاریک چھوٹا سا غار جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کشادہ غار کیسے تنگ و تاریک غار میں تبدیل ہو گیا؟ سر چھٹک کے اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ منہ میں ٹھنڈک اور شیرینی جاتے ہی اس کا الجھا تھکتا وجود تقویت پانے لگا، اور پھر اس نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر کے ان کے سامنے رکھا۔ سر پر پہن رکھا ہڈ پیچھے کر کے اس نے اپنے بے ترتیب بالوں میں جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ تھم گیا۔ ناسمجھی سے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے لا کر وہ اس پر موجود ہلکی سی نمی دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کو ساکن دیکھ کر اسد احمدی کو تشویش ہوئی۔ بغیر چونکے اس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میرے بال گیلے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ سوال ہے یا وہ انہیں آگاہ کر رہا ہے۔ جب تم آئے تھے تب بھی تمہارے بال گیلے ہی تھے۔ ان کے کہے جانے پر ابو تراب کی آنکھیں ناسمجھی سے پھیلیں۔ اسد احمدی اس کی ایک ایک جنبش پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ مگر میرے راستے میں کہیں پانی نہیں تھا تو میرے بال گیلے کیسے ہوئے؟ مگر میرے راستے میں کہیں پانی نہیں تھا تو میرے بال گیلے کیسے ہوئے؟ وہ جیسے خود سے سوال کر رہا تھا۔ اسد احمدی اب کی بار ٹھٹک کر آگے ہوئے اور بغور اس کے گھنے سیاہ نم بالوں کو دیکھا۔ تب بھی اس کے بال ایسے ہی ہلکی سی نمی لیے ہوئے تھے۔ تبھی ابو تراب نے محسوس نہیں کیا ہوگا، اور اب بھی ہاتھ لگانے سے کیا۔ دونوں کتنی دیر تک ایک دوسرے کو الجھی کچھ سمجھتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان گہری کوئی اسرار عیاں کرتی خاموشی طاری رہی، جسے باہر مختلف سڑک پر بھاگتی بے ہنگم ٹریفک کا شور وقفے وقفے سے توڑ دیتی۔ مجھے یہ اپنی صدی نہیں لگ رہی پدرے مہرباں۔ جب اس کے ذہن و دل نے تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیے تب ابو تراب غضنفر نے اپنا جھکا چہرہ اٹھایا۔ اس کے آگاہ اور نرم لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اسد احمدی کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو بات انہیں سمجھنے میں چند پل لگے وہ بات یہ شخص بھی اتنی جلدی بھانپ کر تسلیم کر لے گا اور ان کو یوں محبت بھری مہربانی سے پکارے گا۔ تم کس صدی کے ہو؟ ان کے تصدیق چاہتے سوال پر ابو تراب نے گہرا سانس لیا۔ 10ویں صدی، دو لفظی جواب۔ اب گہرا سانس لینے کی باری اسد احمدی کی تھی۔ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ 21ویں صدی ہے۔ اسد احمدی نے بہت توجہ سے اس کے چہرے کو دیکھا مگر پھر ٹھٹک گئے۔ اسے ان کی طرح کا جھٹکا اور حیرت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ تم حیران ہوئے نہیں یا نظر نہیں آ رہے؟ سوال معنی خیز تھا۔ ابو تراب چہرہ قدرے جھکائے دھیرے سے مسکرا دیا۔ حیران ہوں، ششتر بھی، مگر اتنا نہیں کہ تسلیم نہ کر سکوں۔ میں نے فضا میں تغیر محسوس کر لیا تھا۔ اسے تغیر محسوس نہیں ہوا بلکہ اس نے محسوس کر لیا۔ ان دو باتوں میں بہت فرق تھا۔ اور اس کے جواب پر اسد احمدی کی آنکھوں میں ستائش جگمگائی۔ وہ ذہین مرد تھا اور ذہانت اسد احمدی کو بری طرح متاثر کرتی تھی۔ تم شیراز کے امیر ہونا اس لیے اہل فارس کے لیے کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلی کو فوراً بھانپ لینا کوئی انوکھی بات نہیں۔ اپنا متاثر ہو جانا انہوں نے پوشیدہ نہیں رکھا۔ ان کی اگلی بات پر اس ساری کثافت کو بھول کر تازہ دم کر دینے والی تھی۔ لگتا ہے اہل فارس نے اپنا علم کا ڈنکا یہاں بھی بجا رکھا ہے۔ اس کی بات پر اسد احمدی نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔
ہم تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پہنچی ہیں جو انہوں نے اہل فارس کے لیے بیان کی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہی وہ ٹھہرے اور بیک وقت ابو تراب اور انہوں نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر صلوات پڑھی اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیے۔ اگر ایمان یا علم ثریا ستارے پر بھی ہو تب بھی فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے انداز میں اہل فارس کے لیے جو ستائش تھی وہ بے حد واضح تھی۔ آپ بھی اہل فارس ہیں؟ ابو تراب کے سوال پر انہوں نے تعصب سے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے انہیں اہل فارس نہ ہونے کا بڑا غم ہو۔ میں تو عرب ہوں۔ اہل فارس کی اسی خوش نصیبی اور خوش نسبتی کے سبب میں نے تحقیق کے لیے انہی کو چنا۔ اس زمانے میں ہم عرب والے دنیا داری اور دینی علم میں کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم ویسی تحقیق نہیں کرتے جیسے اب تک اہل فارس کر رہے ہیں۔ وہ عربوں کی علمی پستی سے ناک تک عاجز آ کر کہہ رہے تھے۔ ابو تراب کا غضنفر خاموشی سے ان کو بولتے سنے گیا۔ اسی زمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب عرب ہلاک ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو فارس میں کچھ قومیں ہوں گی جو اس دین کو قائم رکھیں گی۔ اس حدیث سے تو تم نے عربوں کی پستی کا عالم بھانپ لیا ہوگا فرزند۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے اس سے تائید چاہی، جو اپنی پریشانی ایک طرف رکھے ان کے دکھ کو سن اور سمجھ رہا تھا۔ میں بھی اپنے غم میں کہاں سے کہاں نکل گیا، تمہیں مجھے ٹوکنا چاہیے تھا فرزند۔ دیوار پر لگی کھڑی کو دیکھتے ہوئے انہیں جیسے خود ہی خیال آ گیا کہ ان کے سامنے عربوں کی بستی سے زیادہ اہم مسئلہ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ان کی ندامت پر ابو تراب غضنفر مزید مؤدب ہو کر بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اہل علم جب بولیں تو ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے، وہ اس بھاؤ میں علم کے خزانے لٹا دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ اینک صاف کرتے اسد احمدی نے ٹھٹک کر ابو تراب کو دیکھا۔ ان کا ہاتھ ساکن رہ گیا۔ میرے والد کو ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے کا بہت دکھ رہا جو کسی کے ٹوکنے کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا۔ تب سے انہوں نے مجھے یہی نصیحت کی کہ اہل علم کو ٹوکنے کی جرت کبھی نہیں کرنا۔ اس کی طویل وضاحت پر اسد احمدی کی بھوری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بات، اس میں موجود دکھ ایسا تھا کہ ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ تمہارے والد نے تمہیں سونے میں تولی جانے والی نصیحت کی ہے۔ ابو تراب ان کے پرنم اعتراف پر مسکرا نہیں سکا۔ ماں باپ کا ذکر سالوں گزرنے کے باوجود اس کے دل کو زخمی کر جاتا تھا، اب بھی زخمی کر گیا۔ اسے موضوع تبدیل کرنا چاہیے۔ آپ مجھے دیکھتے ہی باقی لوگوں کی طرح اتنا حیرت زدہ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ یہ سوال ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اسد احمدی نے اینک صاف کر کے پہنی اور پھر اسے جیسے سمجھ کر دیکھا۔ کیونکہ میں تاریخ پڑھنے اور تحقیق کرنے والوں میں سے ہوں۔ مدلل جواب ہر سوال کو مٹا دینے والا تھا۔ ابو تراب کا غضنفر چند پل کسی گہرے خیال میں غرق رہا، پوچھنے نہ پوچھنے کی کشمکش میں مبتلا۔ کیا تاریخ میں میرے والدین کا ذکر اچھے الفاظ میں ہے؟ صوفے کے دستے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ سرسری رکھا۔ اسد احمدی بغیر کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھ کر سائڈ پر موجود لکڑی کے ریک تک گئے اور پھر مسکرا کر ایک کتاب نکالی اور اس کی جانب بڑھے۔ اس کتاب میں صرف تمہارے والدین کا ہی نہیں، تمہارا بھی ذکر ہے۔ کتاب تھامے انہوں نے جو بات کی وہ ابو تراب کا دماغ پھک سے اڑا دینے کو کافی ہونی چاہیے، مگر وہ یوں ہی خاموش سیاہ آنکھوں اور چہرے کو جھکائے سامنے موجود شیشے کی ٹیبل میں نظر آتا اپنا عکس دیکھتا رہا۔ شیراز کے نیک سیرت امیر کا اکلوتا بہادر، جنگجو اور عالم بیٹا، جس کے علم حاصل کرنے کی لگن اور کائنات کے کسی ایک راز کو کھوج نکالنے کی فطرت نے اسے بہت خوار کروایا۔ اس کی جانب کتاب بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی آخری بات پر ابو تراب نے کتاب کو تھامنے سے قبل جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر انہیں ششتر ہو کر دیکھا اور اسد احمدی کو تھم جانا پڑا۔ یہ پہلا تاثر تھا جو شدید حیرانگی اور بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں اس کتاب کو امیر ابو تراب غضنفر کی ایک سالہ غیر معمولی گمشدگی تک ہی ہمیشہ پڑھ سکا۔ ہر طرح کی کتابیں مکمل کر چکا ہوں، مگر آج تک کسی اندرونی قوت نے کبھی مجھے کتاب ختم کرنے سے نہیں روکا جیسے اس کتاب کے لیے روکے رکھا۔ یہ رکاوٹ تمہارے لیے تھی،
اسے تم تک پہنچنے کی اجلت تھی۔ مزید کہتے ہوئے انہوں نے ساکت و جامد ابو تراب کے ہاتھ میں کتاب تھما کر نرمی سے اس کا مضبوط ہاتھ تھپکا، مگر ابو تراب کا ذہن بالکل سن رہ گیا۔ 1 سال؟ وہ 1 سال تک اپنے قافلے والوں سے نہیں مل سکے گا؟ کتاب کے سرورق کو دھندلی نظروں سے دیکھتے ابو تراب کا غضنفر کا ذہن اسی نقطے پر جا کر تھم رہا تھا۔ غم نہ کرو، تاریخ میں بہت سے جھول بھی ہوتے ہیں، کیا معلوم تم 1 سال پہلے ہی اپنوں سے جا ملو۔ انہوں نے جیسے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا، سنبھل کر ابو تراب نے اس بات میں سر ہلا کر کتاب کو دیکھا، جس کی گہری بھوری جلد پر سنہری حروف سے فارسی زبان میں قلب سپاہ اور نیچے انگریزی زبان میں ہارٹ آف دا آرمی درج تھا۔ اسی وقت اذان کی آواز گونجنے پر ابو تراب نے چہرہ پھیر کر کھڑکی سے گہری ہو چکی شام کو دیکھا۔ باتوں میں وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بعد گھر چلتے ہیں، پھر آگے کے لاہ عمل پر غور کرنا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر انہوں نے جیسے اس کو مایوس ہونے سے بچا کر حوصلہ بڑھانا چاہا، مگر ابو تراب ان کی پکار سے بے نیاز باہر اترتی شام کو دیکھ رہا تھا، اور کہیں اس کے اندر کی آواز اسے کہہ رہی تھی کہ یہاں ایک طویل عرصے تک رہنا ہوگا۔ پیچھے سب کیسے ظالموں کا مقابلہ کریں گے، ریاست کے حالات کیا پلٹا کھائیں گے، اور اس کی طویل غیر موجودگی میں ظالم کا ہاتھ روکنے کو اکیلے حذیفہ یمان کا ساتھ کون دے گا۔ ہر طرح کی زہریلی سوچیں ابو تراب کا دل زخما کر بوجھل کر رہی تھی، مگر وہ مومن مرد تھا، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور کیا معلوم اس کے منظر سے ہٹتے ہی ریاست اور اس کے شہر کے حالات تبدیل ہو جائیں کہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کی آنکھوں میں صرف ابو تراب غضنفر کی ذات کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ کیا معلوم اس کی اپنے وطن سے یہ دوری امن اور لوگوں کی بھلائی کا موجب بنے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم پست و پشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوش مدعی بھی منصف بھی۔ کیسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ بجھا جو روزانے زندان تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ ورز تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ گر آج اوج پہ ہے تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ مجمع سے بچتے بچاتے وہ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا گیا۔ گھبرا کر اس نے سامنے نظر آتے طلائی گنبد کو دیکھا اور رش میں اپنا شانہ چھڑوا کر آگے بڑھنا چاہا، مگر عقب سے گرفت اتنی مضبوط تھی کہ توانا ابو تراب غضنفر نے چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھنا چاہا۔ آگے جانے کی ابھی کسی کو اجازت نہیں۔ اس مدھم بھاری لہجے کی سرگوشی پر وہ پلٹ نہیں سکا۔ اس آواز میں کوئی عجیب طرح کا تحکم اور جلال تھا۔ تمہیں اجازت کی ضرورت ہے جوان۔ اس کی بے چینی شاید عقب میں کھڑے شخص کو بھی محسوس ہو گئی تھی۔ کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اس کو اپنی آواز بامشکل سنائی دی۔ اس کی پشت پر موجود گرفت کمزور ہو کر ختم ہوئی، اور پھر سبز کھلی آستین والا مضبوط بازو اس کے کندھے کے اوپر سے گزر کر سامنے آیا۔
تمہیں اس عورت کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ اجازت دے تو ہر بند دروازہ تم پر کھول دیا جائے گا۔ اس پھیلے بازو سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ ہاتھ تک گئی، جس کی چھوٹی اور ساتھ والی انگلی میں سرخ اور ہلکے آسمانی رنگ کی انگوٹھی تھی۔ ابو تراب نے اس مضبوط ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے تعاقب میں دھندلاتی نگاہ سے وہاں دیکھا۔ جاؤ، اس سے اجازت لو۔ وہ ہاتھ واپس پلٹ کر پھر سے اس کے شانے تک گیا، اور اب کے بعد اس ہاتھ میں سختی کے بجائے نرمی تھی۔ ابو تراب پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس عورت کو دیکھے گیا، جس کی ابو تراب کی جانب پشت تھی۔ سر سے قدموں تک آتی سیاہ چادر ہوا کے دوست سے پھڑپڑانا چاہ رہی تھی، مگر شاید اس عورت نے آگے سے چادر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھتے گئے، اور وہ رش جو پہلے اسے راستہ دینے کو تیار نہیں تھا، خود ہی پیچھے ہوتا گیا۔ سر پر سورج کی تپش موجود ہونے کے باوجود اسے جیسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس عورت سے اجازت لے کر اندر جانا چاہتا تھا۔ اب رش پیچھے، بہت پیچھے رہ گیا، اور وہ عورت بس اس سے گنتی کے 5 قدم دور تھی۔ قبل اس کے ابو تراب اس عورت کو پکار کر اسے اندر جانے کی اجازت دیتا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ سورج کی پڑتی تپش نے اس عورت کی سنہری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور ابو تراب غضنفر کے دل کی دھڑکن اور سانس کی روانگی تھم گئی۔ اس نے آج سے پہلے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں جن میں اپنی جانب کھینچ لینے کی کشش ہو۔ ابو تراب کے وجود پر طاری جمود سے بے نیاز اس عورت نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے آنکھوں کو چندیاتی تپش سے بچانا چاہا۔ ابو تراب ساری زندگی کا تحیر سمیٹے ان آنکھوں کو دیکھے گیا، جن میں دیکھو تو یوں لگے جیسے سورج گہرے پانیوں میں ڈوب رہا ہے۔ ابو تراب غضنفر کا مضبوط دل بھی اس کے ششتر اور ساکن ہو جانے سے نالاں ان سنہری آنکھوں کی نمی میں کہیں ڈوب گیا، دوبارہ پھر کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ اور کیسی عجیب بات تھی کہ وہ سحر میں جکڑ کر بے بس کرتی عورت کی باقی صورت دیکھنے سے قاصر رہ گیا، یا کر دیا گیا۔ ان آنکھوں کے ارتکاز سے بے نیاز وہ عورت اپنی سیاہ چادر سر پر نفاست سے سنبھالے واپس پلٹ گئی، اور اجازت مانگنے کو تیار لب اپنی مفلوج بے بسی پر پھڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ آنکھیں کیا منظر سے غائب ہوئیں، اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے روشنی کرتی تابناک روشنی بھی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، اور ابو تراب غضنفر ہمیشہ کے لیے کسی اندیکھے فسوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ دھکا لگنے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ مجھے اجازت۔ اس عورت کو دور دور تک نہ پا کر اس کی حالت عجیب ہونے لگی۔ تیز ہوتی دھڑکن اور پھولتے تنفس کے ساتھ وہ لوگوں کو تیزی سے ہٹاتے ہوئے اس جانب بھاگتے ہوئے بڑھنے لگا جہاں وہ عورت گئی تھی، جس نے اس شخص کو اپنی آنکھوں کا اسیر کر لیا تھا۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی عورت ذات کو کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی خطا نہیں کی، اور نگاہ پہلی بار اٹھی بھی ایسے کہ ابو تراب غضنفر تہی دامن رہ گیا۔ بھاگتے ہوئے اسے صرف اپنے وجود کے اس حصے کی فکر تھی جسے اس نے سینچ سینچ کر رکھا تھا، اور ایک اٹھتی نگاہ کے سبب اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے نکل کر اس عورت کی آنکھوں کے پانیوں میں غرق ہو گیا تھا۔ کتنے لوگ اس کے بھاگتے قدموں پر بوکھلا کر سائڈ پر ہوتے گئے۔ اسے کچھ دھیان نہیں تھا، ورنہ تو ہمیشہ اس نے خود سے پہلے دوسروں کے آرام اور سکھ کو مقدم جانا تھا۔ تبھی اسے کسی کا زوردار دھکا لگا، وہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگا، اور قبل اس کے اس کا چہرہ زمین پر لگتا اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بروقت رکھ کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ اس کی گرد موجود رش یوں ہی اسے دیکھے بغیر آگے بڑھتا رہا جیسے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہو، جبکہ وہ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، دونوں بازو زمین پر ٹکائے، چہرہ گرائے، گہری سانس لے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں تیرتے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے، مگر پہرا کڑا تھا۔ آنسوؤں کو رستہ نہ ملنے کے سبب اندر گھٹن کا احساس شدت اختیار کرنے لگا۔ اسے دھاڑے مار کر رونا چاہیے کہ اسے اس مقدس حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی جہاں وہ گھٹنیوں کے بل سے سک کر خود کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ رونے کا مقام تھا، روتے روتے جان گوا دینے کا، مگر اس کے آنسو ٹھہرے رہے، اور تبھی احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے اسی کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہے۔ آہستگی سے اس نے چہرہ اٹھایا، اور ابو تراب غضنفر ایک بار پھر سانس لینا بھول گیا۔ دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔
اس کے سامنے وہی عورت تھی، سر پر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے اور چہرے پر نقاب کیے، تو اس لیے وہ اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ان سنہری آنکھوں میں تیرتی نمی اور اپنے لیے اضطراب دیکھ کر ابو تراب کو لگا وہ اسی مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا جس سے تخلیق کیا گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس فسوں خیز آنکھوں والی عورت نے اس کی جانب رومال بڑھایا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ٹھہرنے کے باعث بڑھتی نمی کو دیکھ کر نگاہ جھکا چکی تھی، مگر ابو تراب باوجود کوشش کے نگاہ نہیں جھکا سکا۔ آنسو نجات کی چابی ہیں، وہ گویا ہوئی اور سارے میں جیسے روشنی پھوٹ پڑی، خوشبو مہک اٹھی۔ وہ آواز بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ ابو تراب نے ایسی خوبصورت اور دلکش آواز آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس کے انوکھے تجربے سے انجان اس عورت نے کہتے ہی رومال آگے کیا، جیسے اس کی توجہ ان آنسوؤں کی جانب دلانا چاہتی ہو جو ابو تراب غضنفر کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس نے چہرہ جھکا کر رومال کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ جکڑی گئی۔ وہ رومال تو اس کی ماں نے حج پر جانے سے قبل اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھا کر رومال تھام لیا، اور وہ آنسو جو والدین کی موت کی خبر سننے کے 3 سال بعد بھی کبھی نہیں بہے تھے، قطار در قطار ان سیاہ حزین آنکھوں سے گر کر اس مقدس زمین پر گرنے لگے جہاں وہ 2 زانوں بیٹھا تھا۔ پھر سے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اس نے جھکتے ہوئے دھیرے سے پیشانی اس ٹھنڈی زمین پر رکھ دی، اور رکھتے ہی پیشانی سے ہو کر پورے وجود میں عجیب سی تاثیر مسیحائی پھیلتی چلی گئی۔ دور سے دیکھا جائے تو حالت سجدہ میں ایک شخص ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، اور سیاہ چادر والی وہ خوبصورت عورت چہرہ جھکائے نرم اداسی سے اسے دیکھ رہی ہے اور کچھ مزید بھی کہہ رہی ہے۔ کیا ہمیں کان لگا کر سننا چاہیے، جیسے ابو تراب غضنفر نے چونک کر لگا دیے ہیں۔ زندگی کے چند لمحے آنسوؤں کی نظر ہونے چاہیے، یہی گریہ تو بندگان خدا کا دل موم سے زیادہ نرم اور مہربان کرتا ہے۔ یہ انسان کو روحانی بلندی پر لے جاتا ہے، کیونکہ ان میں خوف خدا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آنسوؤں میں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو وہ نہ بہتے۔ اس لیے آنسوؤں کو بہنے دینا چاہیے کہ یہ بہہ کر قلب کو قوی، ایمان کو مضبوط اور نفس کو پاک کرتے ہیں۔ وہ آواز اسم بانٹ رہی تھی، سکنیت طاری کر رہی تھی، دل میں موجود گھٹن کو نکالنے کے لیے ہر بند دروازہ کھول رہی تھی۔ دروازہ؟ اس خیال کے آتے ہی ابو تراب نے چہرہ اٹھایا، مگر اب کی بار اس کے سامنے کوئی نہیں تھا، وہ عورت بھی نہیں جس نے قلب کو دھڑکن اور آنسوؤں کو روانگی عطا کی تھی۔ اس نے بے چینی سے گھبرا کر اطراف میں نگاہ ڈالی، جہاں دور دور تک کوئی ذی نفس باقی نہیں رہا تھا۔ عجیب سی طاری ہوتی وحشت کے ساتھ اس نے وہ طلائی گنبد دیکھ کر تسکین حاصل کرنا چاہی، مگر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چند پل وہ یوں ہی آنکھیں کھولے پتھرائی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا، اور اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہتے ہوئے کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ تبھی قریبی مسجد سے بلند ہوتی آذان کی آواز پر اسے آنکھ جھپک کر اٹھ بیٹھنا پڑا۔ کئی سالوں سے متواتر آنے والا یہ خواب ایک سا تھا۔ ہمیشہ اس نے خود کو اس عورت کو نہ پا کر زمین پر بے یار و مددگار، بے بس حالت سجدے میں گرتے پایا تھا، اور آج کئی سالوں کی طرح وہ عورت اس تک آئی تھی، اس کے زخموں پر مرہم رکھتے الفاظ کہے تھے، اور وہی رومال دیا جو اس کی ماں کی آخری نشانی ثابت ہوا تھا۔ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس موجود لکڑی کے ٹیبل اور کرسی تک گئی تو وہ بستر چھوڑ کر وہاں تک آیا۔ صبح صادق کی ٹھنڈی نرم ہوا کھلی کھڑکی سے اندر آتے ہوئے تقویت کا سبب بن رہی تھی۔ عین اسی لمحے میز پر پڑے کاغذات اور قلم نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پتلے سے قلم کو ہاتھ میں تھام کر آنکھوں کے قریب کیا، اور پھر کچھ سوچ کر کاغذ پر جھک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جواب نہ آیا تو پریشانی سے اندر آتے اسد احمدی کے قدم اس کو کاغذ قلم پر جھکے دیکھ کر ٹھہرے، اور پھر وہ آہستہ قدموں سے اس کے برابر آ کھڑے ہوئے، مگر لوگوں کی آمد سے پہلے آہٹ سے پہچان لینے والا شخص چہرہ جھکائے کاغذ پر مصروف رہا۔ تم مصور بھی ہو؟
ان کی سرگوشی پر جس طرح ابو تراب بکھلا کر کرسی سے اٹھا، اسد احمدی کا کہکا بے ساختہ تھا اور ان کو ہنستے دیکھ کر اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ وہ اس پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اب ستائشی نظروں سے اس بڑے سے کاغذ پر بنائی گئی تصویر کو دیکھنے لگے۔ تم مجھ سے ملنے سے پہلے نجف گئے تھے؟ ان کے سوال پر ابو تراب کے چہرے پر ناسمجھی چھائی اور اس کی خاموشی پر جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو ابو تراب نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میں موصل شہر سے ہی یہاں اب تک آیا ہوں، نجف اشرف تو یہاں سے دور ہوگا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر تم نے مولا علی علیہ السلام کا مرکز کہاں دیکھا؟ ان کے سوال میں کچھ ایسا تھا کہ ابو تراب چونک گیا۔ یہ تم نے 21ویں صدی میں موجود مولا علی علیہ السلام کا مرکز بنایا ہے تو کیسے؟ ان کی اگلی بات اتنی انہونی تھی کہ ابو تراب غضنفر آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے تیزی سے ان تک آیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا مرکز ہے؟ اس کی آواز کپ کپا گئی۔ اسد احمدی کے اسبات پر حیرت تو چند ہوئی اور دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا، وہی دل جو ابو تراب غضنفر کے ہاتھوں سے نکل کر کسی کی سنہری آنکھوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ کیا 10ویں صدی میں ایسا نہیں تھا؟ ان کے سوال پر لرزتی سیاہ پلکوں والے شخص نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ تحقیق کرنے والوں میں سے ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ 9ویں صدی میں عباسی خلیفہ المتوکل لعین کے حکم پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور نجف میں مولا علی علیہ السلام کا مرکز تباہ کیا گیا تھا۔ اس کے مدھم لہجے میں زمانے بھر کا رنج در آیا جو کمرے کے ماحول کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ خدا کی لعنت ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہر زندہ و مردہ دشمن پر۔ عباسی اور امیہ والوں کے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی، نفرت اور بغض کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان کی بات سے ابو تراب غضنفر تو کیا، ہر تحقیق کرنے والا عقل مند شخص واقف ہے۔ ہاں قصد، آنکھیں کاغذ پر جمائے اس نے آہستگی سے کہا۔ چند پل کی خاموشی پر اسد احمدی اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے تو کبھی اس کاغذ پر مرکز مولا علی علیہ السلام کو۔ یہ عورت کون ہے؟ مرکز کے صحن میں سیاہ چادر سر تا پا اوڑھے ایک عورت ان کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ ابو تراب نے گہرا سانس لے کر جیسے خود کو اس خواب کے اثر سے باہر نکالنا چاہا، مگر نہ جانے کتنے عرصے سے اس خواب کے زیر حراست اس کا اسیر تھا۔ میں خود نہیں جانتا، تھکتے جواب نے اسد احمدی کو بری طرح الجھا دیا۔ انہیں پہلی بار طویل مسافت کا تھکا ماندہ راہی محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اب تو چہرے اور بالوں پر نظر آنے اور نہ آنے والی دھول بھی نہیں تھی۔ تو پھر تم نے کیوں ایسے بنایا ہے جیسے یہ عورت اس سارے منظر کے لیے بہت اہم ہے؟ ابو تراب کو ان کی پرکھ لینے والی حس نے ایک بار پھر سے خاموش کر دیا۔ نیک عورت لگ رہی ہے۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے نرم رائے سے جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ابو تراب بے اختیار چند قدم طے کر کے میز کے قریب آیا اور قدرے جھک کر اپنے ہاتھوں سے بنائی اس تصویر کے سیاہ چادر والے سر کو چھونا چاہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ بر وقت روک لیا۔ اسد احمدی کے چہرے کو بے اختیار مسکراہٹ چھو گئی۔ کہیں یہ وہی عورت تو نہیں جس نے امیر شیراز، اس جنگجو اور عالم نوجوان کے دل کو اپنا اسیر بنا لیا ہے؟ سوال میں چھپی شرارت اور تکین پر ابو تراب غضنفر کے گمشدہ دل کی دھڑکن تھمی، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ اس نے ایک جھجکتی نگاہ اسد احمدی کے چہرے پر ڈالی اور ان کو مسکراتے دیکھ کر چینپ کر نظریں پھیر کر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ فجر کی نماز میں ابھی وقت باقی تھا۔ مجھے اس عورت کی اجازت کا پابند کر دیا گیا ہے، معلوم نہیں کبھی اجازت مل بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ ان کے دعوے کی نفی کیے بغیر کہہ رہا تھا، دل کی شکستگی لہجے اور چہرے پر بھی اتر آئی۔ اسد احمدی اس کے پہلو تہی پر مسکرا کر آگے بڑھے اور اس کا مضبوط شانہ شفقت سے تھپکا۔ تو اس لیے تمہیں اپنے زمانے کے کھو جانے کا خوف ہے؟ ان کے سوال پر ابو تراب نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے زمانے کی نہیں، آپ کے اس زمانے کی ہیں۔ اس انہونی بات پر اسد احمدی کا منہ حقیقتاً کھل گیا۔ چند پل لگے انہیں اس کی بات سمجھنے میں، مگر ان کی آنکھوں اور چہرے پر کوئی الجھن رقم ہونے لگی۔
یعنی تم اب تک اس سے نہیں ملے؟ اس عورت کو نہیں جانتے؟ وہ نہ سمجھی سے جس طرح تیزی سے کہہ کر آگے آئے، ابو تراب اگر اس تصویر سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھ لیتا تو ضرور چونک جاتا۔ میں اس عورت کو اپنے ہر خواب میں تب سے دیکھ رہا ہوں جب میں 20 سال کا تھا۔ کہتے ہوئے اس لہجے میں جو لرزش اتری وہ دل کا حال آشکار کر دینے کو کافی تھی۔ اسد احمدی کو بات سمجھ میں آنے کے باوجود الجھن دے رہی تھی۔ اور اب تم کتنے سال کے ہو؟ وہ سوال اعصاب کو تھکاوٹ زدہ کر دینے والا تھا۔ 33۔ وہ ایک لفظ زندگی بھر کی ریاضت اور کھوج کا پتہ تھی۔ اسد احمدی نے ایک بار پھر اس کا شانہ نرمی سے تھپکا، مگر وہ اس تصویر کو ہی دیکھتا رہا، جیسے دیکھتے رہنے سے وہ منظر حقیقت ہو جائے گا، وہ عورت روبرو آ جائے گی جسے سے آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو تمہیں لگتا ہے اس عورت کی وجہ سے تم یہاں ہو؟ اس سوال پر ابو تراب کو اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ میں نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا پدر، مگر یہ عورت بہت تلاش کے باوجود مجھے میرے زمانے میں بھی نہیں ملے۔ ابو تراب غضنفر خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اسد احمدی سے کتنی کھل کر اور طویل گفتگو کرنے لگا ہے، اور اس موضوع پر بھی بے جھجک بات کر رہا ہے جس سے خود بھی گھبرا جاتا ہے۔ جب چہرہ نہیں دیکھا تو یہاں پہچانوں گے کیسے؟ کوئی نشانی؟ انہیں جیسے اس کی مشکل حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ اس بات پر ابو تراب غضنفر کو چپ لگ گئی۔ ان آنکھوں کا تذکرہ دل کی دھڑکنیں منتشر کر دیتا تھا۔ میں وہ آنکھیں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں پہچان سکتا ہوں۔ اس کو اپنے لہجے کی تکین نے خود تک ششدر کر دیا۔ گھبرا کر اس نے ایک نظر اسد احمدی کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی بے ساختہ مسکرا دیے۔ ایسا کیا ہے ان آنکھوں میں؟ وہ مسکرائے اور ابو تراب نے خفت سے چہرہ جھکا کر پھر اس کاغذ پر نگاہیں جما لیں۔ وہ ایسی آنکھیں ہیں جن کو دیکھو تو یوں لگے جیسے گہرے پانیوں میں سورج غروب ہو رہا ہو۔ آپ نے کبھی ایسی آنکھیں دیکھی ہیں؟ اس کے گمسم سوال پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا، مگر ابو تراب ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھی ہیں اور میں انہی کی تلاش میں ہوں۔ اس کی آواز بتدریج آہستہ ہوتی گئی۔ ان آنکھوں کی بات اسے بے بس کر دیتی تھی۔ چند لمحے پھر سے خاموشی کی نظر ہوتے گئے۔ اسد احمدی ایسی نظروں سے اس کے نیم رخ کو دیکھتے رہے جیسے کچھ سمجھنے نہ سمجھنے کی الجھن میں گرفتار ہوں۔ تو پھر تمہاری بیوی کا کیا ہوگا؟ بالآخر فیصلہ ہو گیا۔ ان کے سوال میں کچھ ایسا تھا کہ ابو تراب نے نہ سمجھی سے ان کو دیکھا۔ میری بیوی؟ میں نے اب تک شادی نہیں کی۔ اور اس کی وضاحت پر اسد احمدی کی آنکھوں کا ایسے تعجب اور بے یقینی سے پھیل جانا انہونی تھی۔ ابو تراب غضنفر کے ذہن کو کھٹکا ہوا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ان کی حیرت سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے واقعی شادی نہیں کی۔ آپ کیوں اتنا حیران ہو رہے ہیں؟ کرسی کے دستے سے ہاتھ ہٹا کر وہ مکمل ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اسد احمدی چند پل جیسے اسے تولتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ تو وہ عورت کون ہے، تاریخ جسے تمہاری بیوی کہتی ہے؟ ان کا سوال دھماکہ تھا۔ ابو تراب غضنفر کو لگا اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا ہو۔ دھک رہ جاتے دل کی بے یقینی بے حساب تھی۔ کون سی عورت؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پہلی بار اس کے اوسان خطا ہوئے۔ اسد احمدی نے کچھ سوچ کر کمرے کے لکڑی کے ریک کی طرف دیکھا اور پھر بستر کی جانب۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر پڑی کتاب کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھے اور کتاب اٹھا کر کھولتے ہوئے تیزی سے صفحے پلٹنے لگے۔ ابو تراب دنگ، نہ سمجھی میں آنے والی حیرت کے زیر اثر خاموشی سے ان کی تیزی سے چلتی انگلیوں کو دیکھے گیا۔ یہ دیکھو، یہاں لکھا ہے، امیر شیراز ابو تراب غضنفر نے ریاست کے سارے امراء اور خلیفہ وقت کو ناراض کر کے اپنے دل کی رضا سے شادی کی۔ کتاب سے پڑھتے ہوئے انہوں نے جو کہا اس نے ابو تراب غضنفر کی سماعتوں پر قہر ڈھا دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے دل کی رضا تو وہ عورت ہے۔ کس عورت سے؟ کیا نام ہے اس عورت کا؟ اس کے لہجے کی لرزش اسد احمدی تک کو محسوس ہوئی۔ انہوں نے صفحے پر بکھرے الفاظ سے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا جس کا چہرہ یکدم لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اور اس بات کا اندازہ انہیں بہت دیر سے ہوا۔ کیا نام ہے اس عورت کا؟
اس کے جھنجھوڑتے سوال پر اسد احمدی اپنی ندامت سے نکل کر کتاب کے الفاظ کو دیکھنے لگے اور پھر دوبارہ چہرہ اٹھایا اور واپس اس تک آئے جو سانس روکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسد احمدی کو یقین تھا کہ ان کے سامنے کھڑے شخص کا دل ٹھہرا ہوا اور سانس رکی ہوئی ہے۔ در نجف اشرف۔ ان کی سرگوشی پر سیاہ بے یقین ششدر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور پھر اس کے چہرے پر پھسلتی چلی گئی۔ در نجف اشرف۔ وہ نام زیر لب دہراتے ہوئے اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور اس کا دل کروٹ بدل کر پسلیوں کو توڑتے ہوئے پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا، اور آپ یقین کریں ان دھڑکنوں کے منتشر ہونے کی آواز سامنے کھڑے اسد احمدی تک بھی گئی۔ کیا یہ نام اسی عورت کا ہوگا جس کی تلاش ابو تراب غضنفر کی آنکھوں اور دل کو نہ جانے کب سے ہے؟ جاری ہے